مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، آج جس موضوع سے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تو ہماری زندگی کا بڑا ہی اہم موضوع، لیکن ہماری زندگی سے اتنا ہی وہ دور ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس موضوع کی بنیادی چیزوں سے بھی واقف نہیں ہیں. یہ موضوع تھوڑا سننے سے زیادہ غور کرنے اور سوچنے کا ہے. یہ موضوع شاید ان میں بہت سے لوگوں کی دلچسپی کا کوئی سامان نہ ہو کہ کوئی واقعہ نہیں ہے اور کسی کو لچیڑنا نہیں ہے، کوئی جذباتی تقریر نہیں کرنی ہے، کوئی بہت جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر بڑے ثواب اور بڑا اجر نہیں سنانا ہے. نہیں، وہ ہماری زندگی کا ایک ایسا موضوع ہے جس سے دنیا میں ہر انسان کو سابقہ پڑنے والا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں جس سے اس کو سابقہ نہ پڑے، چھوٹا ہے تو بڑا ہے. حتیٰ کہ اگر پاگل ہے ساتھیوں، پاگل ہے، ظاہر بات اس کے اوپر نماز نہیں، روزہ اسے، لیکن یہ ایسا موضوع ہے جو اس سے متعلق ہے، ایسا موضوع ہے جو اس سے متعلق ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اگر چاہے یا نہ چاہے یا نہ چاہے، اس سے اس کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ پیش آنے والی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جسم دیا ہے نہیں دیا ہے نا. ہمارے جسم میں اللہ نے مختلف ایسی کیفیات رکھی ہیں، مختلف ایسے کام رکھے ہیں، ایسی حرکتیں ہیں کہ ہم چاہیں تو اس کا استعمال کریں اور چاہیں تو اس کا استعمال نہ کریں. مثال کے طور پر بولنا ہمارے اندر ایک حرکت ہے. ہم چاہیں تو بولیں اور چاہے تو اچھی بات بولیں اور چاہے تو بری بات بولیں. یہ ہاتھ ہے، اس کے اندر اللہ نے پکڑنے کی طاقت دی ہے. اب چاہیں تو ہم اس سے اس گلاس کو پکڑیں اور نہ چاہیں تو ہم اس کو رکھ دیں. آنکھ ہے، اللہ نے اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت دی ہے. ہم چاہیں تو اس سے دیکھیں اور نہ چاہیں تو نہ دیکھیں. لیکن کچھ حرکتیں ہماری اور آپ کے جسم میں ایسی ہیں کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے ہمارے خون کی حرکت ہے کہ نہیں؟ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمارے خون کا جو سرکل اللہ نے بتایا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. ہمارا معدہ ہے، ہمارے پیٹ میں کوئی چیز گئی، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں کو ہضم کرے یا چاہے کوئی
اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے کہ ہم چاہیں تو ختم نہ کریں، اور ہمیں روزہ رکھنا ہے چاہیں کہ دیر دیر میں ختم کریں، تو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کچھ لینے اور دینے کی ایسی بات کیفیت رکھی ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ ہمیں ملے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی ملے گی، اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم سے ہٹ کر کے دوسرے کی ملکیت میں جائے گی، چاہے ہم لاکھ چاہیں کہ ہم اس کو نہیں دینا چاہتے۔ ایسا ہونا ہی ہونا۔ وہ کیا چیز ہے ساتھیوں؟ میراث ہے۔ کیا ہے؟ میراث۔ مثال کے طور پر ہمارے والد ہیں، ہماری والدہ ہیں، ہماری بیوی ہے، ایک بیوی کا شوہر ہے، ہمارا کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے والد کا انتقال ہوا، ہم اگر نہ بھی چاہیں، ہم اگر انکار بھی کریں، لیکن والد جو مال چھوڑ کر کے گئے ان کی آنکھ بند ہوئی نہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں وہ آ گیا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ دیکھیں یہ اتنا اہم ہے ساتھی۔ دو بھائی بہن ہیں، ان کے والد کا انتقال ہوا، بھائی لاکھ چاہے کہ یہ مال ہماری بہن کی ملکیت میں نہ جائے، اس کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ باپ کی آنکھ بند ہوئی نہیں، ماں کی آنکھ بند ہوئی نہیں کہ وہ مال ایٹومیٹک اس کی ملکیت میں منتقل ہو گیا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ چاہیں یا نہ چاہیں خون آپ کی رگ میں دوڑ رہا ہے۔ تو دیکھیں اندازہ لگائیں، اسی طریقے سے آپ ہیں، آپ کا ایک بیٹا ہے، بڑا ہی نالائق ہے، اللہ نہ کرے کسی کے بیٹے کو اللہ نالائق بنائے، لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، بڑا تنگ کرتا ہے اپنے باپ پریشان ہو جاتا ہے، اور باپ اسے اپنی میراث سے بے دخل کر دیتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے بے دخل کرنے سے بے دخل نہیں ہوگا، وہ لاکھ بے دخل کرے ہو، لاکھ جتن کرے ہو، لیکن وہ جو کچھ چھوڑ کر کے جا رہا ہے کم یا زیادہ اس کا وہ مالک بن رہا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت الا یہ کہ شریعت نے جو چیزیں دو ایک رکھ دی ہیں بس، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، ورنہ اس بارے میں کسی انسان کا دخل نہیں۔ اب سمجھ چکے ہوں گے ساتھیوں ہمارے درس کا موضوع آج کیا ہے؟ جی میراث اور اس کی تقسیم۔ یہ درس ابھی پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے ہفتے ہم نے بریدہ میں بھی دیا تھا۔ میں اتنے قریب میں جلدی کوئی درس دہراتا نہیں، اس لیے کہ ایک دوسرے کو خبر مل جاتی کہ ہاں وہاں ہوا تھا، اور سی ڈی اور یہ چیز عام طور پر لے کر کے لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر، اور آج عصر کے بعد ہم نے یہ عصر سے پہلے یہ خیال بنایا مجھے یہی درس دینا ہے، جبکہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے کوئی درس ہے تو پورے ہفتے میں سوچتا رہا مجھے کیا دینا ہے، اور تیاری دوسرے درس کی ہے نا، سوچا تھا دوسرا درس، لیکن بدل دیا ہم نے کہ اس کی اہمیت کے پیش۔ تو اس سے متعلق ساتھیوں چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور ایک مجلس میں پورا نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ بھی مجلس آتی ہے اور اس کے بعد والی بھی۔ تو اس میں کہنے کا مطلب ہر انسان کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ضروری ہے جیسے آپ کے لیے نماز کا سیکھنا، روزے کا سیکھنا، حج کا طریقہ سیکھنا یہ ضروری ہے۔ میراث ساتھیوں کس کو کہتے ہیں؟ جو مرنے والا جو مال چھوڑ کر کے جاتا ہے وہی چیز کیا ہے؟ میراث۔ خواہ نقد کی شکل میں ہے، جائیداد کی شکل میں ہے،
مال تجارت کی شکل میں ہے، حیوانوں کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں، کھیت کی شکل، کسی بھی شکل میں، جو کچھ بھی اس کی ملکیت تھی اور چھوڑ کر کے جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ میرا۔ اور اسی چیز کو، اسی چھوڑے ہوئے مال کو جو جس شکل میں بھی ہے، اسے اس کے ان ورثہ میں تقسیم کرنا جن کا حصہ اللہ نے بتایا ہے۔ یہ چیز بھی آگے آ رہی ہے۔ اسی چیز کو میراث کی تقسیم کہا جاتا ہے، یعنی جو مال چھوڑ کر کے گیا ہے اور جن لوگوں کو چھوڑ کر کے گیا کن میں تقسیم ہوگا، یہی چیز کہا ہے میراث کی۔ اور وہ کیسے تقسیم کیا جائے گا، کس طریقے سے تقسیم ہوگا، باپ کو کتنا ملے گا، ماں کا حصہ کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، اگر ماں باپ بیٹے بیٹی نہیں تو بھائی کا کتنا ہے، بھائی نہیں تو چچا کا کتنا ہے، چچا نہیں چچا بھائی کا کتنا ہے، باپ نہیں دادا کا کتنا ہے، بیٹا نہیں پوتے کا کتنا ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے تقسیم کیسے کیا جائے، اسی کو ہمارے اسلام کے اندر علم میراث کہا جاتا ہے۔ کیا؟ علم میراث اور علم فرائض کہا جاتا ہے۔ علم فرائض کہا جاتا ہے۔ ساتھیوں، فرائض کا علم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری اور واجب ہے۔ کم سے کم کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں اتنے لوگوں کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے جو گاؤں والوں کو اس کا طریقہ بتا سکیں، اور جب تقسیم کرنے کا معاملہ آئے تو اس کو تقسیم کر سکیں۔ یعنی اگر ہر فرد کو ہم نہ کہیں کہ اسے جاننا چاہیے، لیکن کم سے کم کسی گاؤں، کسی محلے، کسی علاقے، کسی خاندان میں اتنے لوگ ہونا چاہیے جو اس کو اچھی طریقے سے تقسیم کرنا جانتے ہوں۔ اسی لیے ساتھیوں اسے قرآن مجید میں اور حدیث میں فریضہ اور علم فرائض کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ علم فرائض، یعنی فرض علم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس۔ فرائض تم لوگ سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور یاد رکھو کہ میں اس دنیا سے ایک دن چلا جاؤں۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے، ایک میراث کے علم کے بارے میں آپس میں لوگوں کو اختلاف ہوگا لوگوں کا، اور اسے بتانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آج ساتھیوں پورے گاؤں میں ڈھونڈ لے جائیں آپ، اللہ ماشاء اللہ، صحیح میراث کا علم تقسیم کرنے والے آپ کو۔ اور آج ساتھیوں ہمارے یہاں 99% نہیں، ہمارے ہندوستان پاکستان جو معاشرے میں ہم آپ رہتے ہیں، اس میں 999%۔ کتنا؟ صرف 99% نہیں، 999% لوگ اس بارے میں غلطی کرتے ہیں اور اس کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتے، اور سخت گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لیں اور لوگوں کو بتائیں، سخت گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے مثال دوں میں آپ کو، ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ اپنے پیچھے اپنا باپ، اپنی ماں، اپنی بیوی، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹے چھوڑ کر کے جاتا ہے، تو گویا وہ تھوڑا مال چھوڑا ہے یا زیادہ چھوڑا ہے؟ اس کے انتقال کے بعد یہ سارے لوگ اس کے مالک بن گئے۔ کون کون ساتھیوں؟ باپ بھی اس کا مالک ہے، ماں کا بھی اس میں حصہ ہے، بیوی کا بھی اس میں حصہ ہے، بیٹے کا بھی اور بیٹی کا بھی۔ اب اگر کسی کا حصہ اس میں سے نہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے جتنا حصہ آپ دوسرے کا کھا رہے ہیں، قیامت تک آپ حرام کھا رہے ہیں اور میرے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ ذرا سوچیں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ
اختیار نہیں بھائی یہ میرا مال نہیں ہے، تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیرا مال ہے اور تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دوسرے کا مال ہے۔ اگر تو اسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں دے رہا ہے تو تو ناجائز اور حرام کھا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے ظاہر ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ ساتھیوں، علم کے اٹھا لیے جانے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ علم کے اٹھا لیے جانے کیا معنی ہے؟ کہ لوگ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، عام ہوگی، اور ایک میراث کے مسئلے کے بارے میں دو آدمیوں کا اختلاف ہوگا، لیکن اپنے پاس پڑوس دائیں بائیں اس کا فیصلہ کرنے والا کسی کو نہیں پائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض یعنی میراث کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ، خود بھی سیکھو اور سکھاؤ۔ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ آدھا علم ہے۔ اس لیے کہ آپ کی اس دنیا میں آنے کے دو حصے ہیں، ایک زمین پر اوپر رہنے کا، ایک زمین کے نیچے رہنے کا، ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی زمین کے نیچے نہیں جائے گا؟ جی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہے نا؟ تو دو حصے ہیں کہ نہیں؟ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا اسے زمین کے نیچے جانا، چاہے کوئی نبی ہے چاہے کوئی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب ظالموں نے انہیں سولی دینی چاہی تو اللہ نے برفعہ اللہ، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور اسی زمین پر ان کا انتقال ہوگا اور اسی مٹی میں انہیں دفن کیا جائے گا۔ ذرا دیکھیں آپ، کوئی بھی ایسا نہیں سے زمین کے نیچے۔ تو جیسے آپ کو زمین کے اوپر رہنے کا علم حاصل کرنا ہے، زمین کے نیچے جانے اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے کہ نہیں؟ اور زمین کے نیچے جانے کا جیسے وقت آیا، سب سے پہلے جس چیز سے سابقہ پڑتا ہے وہ میراث کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اسے آدھا علم کہا گیا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آدھا علم ہے، زندگی سے متعلق علم اور زندگی کے بعد کا علم ہے۔ تو آپ نے فرمایا فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ وہ آدھا علم ہے اور وہ علم بھول جائے گا، اور میری امت سے سب سے پہلے یہی علم اٹھایا جائے گا۔ آج دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے مولویوں کو دیکھا ہے، مفتیوں کو دیکھا ہے، مولوی اور مفتیوں کو دیکھا ہے کہ اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیتے ہوئے مولوی ہیں، دیکھ شاید ہی آپ کو ہزاروں میں کوئی ایک مولوی ملے، ایک داعی ملے، ایک مبلغ ملے، ایک چلا لگانے والا ملے، چاہے 6 سال سے چلا لگا رہا، پوری زندگی اپنے وقت کر دیے ہوئے۔ دیکھیں میراث کی طرف کیسے لوگوں کا حق مانتا۔ تو میری امت سے سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ کیا ہے؟ جی علم فرائض ہے، علم فرائض۔ اسی علم فرائض سے متعلق ساتھیوں میں آپ کے سامنے چند ویسے جسے کہتے ہیں نا بے ترتیب باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں، ویسے کہ ترتیب سے اس علم کو رکھنا ایک تو عام لوگوں کے جلدی سمجھ میں آنے والی بات نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز جو ہے اس کے لیے بہت لمبی فرصت چاہیے۔ تو میں ضروری چند باتیں 2 مجلسوں کے اندر آپ کے سامنے وہ رکھوں گا جسے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز ساتھیوں دیکھیے، کسی بھی شخص کا جب انتقال ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہر انسان کا انتقال ہونے والا ہے، کسی بھی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو چیز اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے اس میں کچھ حقوق ہیں جس کا ادا کرنا ہر شخص کے اوپر ضروری ہے۔ اسی لیے ضروری یہ ہے ساتھیوں کی اس بارے میں وصیت کر کے جائے
کہ ہاں بھائی میں یہ جو مال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس کے بارے میں یہ معاملہ کرنا ہے. وہ کیا حقوق ہیں ساتھیوں اس کو سمجھنا چاہیے. سب سے پہلا حق جو ہے اس مال میں کسی کی ملکیت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک یہ حق ادا نہ کیے جائیں. پہلا حق یہ ہے نہلانے, کفنانے اور دفنانے کا. اگر کسی جگہ گورنمنٹ کی طرف سے, کسی ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے, کسی کمیٹی کی طرف سے یہ انتظام نہیں ہے کہ مردوں کے نہلانے اور کفنانے اور دفنانے کے لیے خرچہ خود اٹھاتے ہیں, تو یہ خرچہ کہاں سے دیا جائے گا ساتھ جی؟ میت جو چھوڑ کر کے جا رہا ہے صابن کا پیسہ, کفن کا پیسہ, حتیٰ کہ اگر قبر کے لیے جگہ بھی خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا پیسہ وہ کہاں سے لیا جائے گا؟ چھوڑ کر کے جا رہا ہے. ایک چیز. دوسری چیز, یہ پہلی چیز ہو گئی نا, اس بارے میں سارے خوشی ہوں گے کہ ہاں بھائی یہ تو ہم سب لوگ کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہم سارے لوگ کرتے ہیں. لیکن آئیے آگے والا حق. دوسرا حق جو سب سے پہلا ہے وہ قرض کی ادائیگی کا ہے. کس کا ہے؟ اگر میت متوفا کے اوپر لوگوں کا قرض ہے, تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, مال کی شکل میں ہے یا جائیداد کی شکل میں ہے, زمین کی شکل میں ہے یا جانوروں کی کسی بھی شکل میں ہے, سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. اس کے بیٹوں کو خواہ ایک پائی نہ بچے, اس کے یتیم بچوں کو ایک پائی نہ بچے, اس کی بیوہ عورت کو ایک روپے بھی نہ ملے, لیکن سب سے پہلے جو کچھ چھوڑ کر کے جا رہا ہے اس میں کون سا حق آتا ہے ساتھیوں؟ دفنانے کے بعد قرض کا آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر بہت زور دیا ہے ساتھیوں, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد جگہ ایک بار, دو بار, تین بار, جیسا کہ شاید اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں, جہاں یہ بتایا کہ باپ کو اتنا دینا ہے, ماں کو اتنا دینا ہے, بیٹے کا یہ حصہ ہے, بیٹی کا یہ ہے, بیوی کا یہ ہے, وہیں پر کہا ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. یہ کب ہوگا؟ باپ کو کب ملے گا, بیٹے کو کب ملے گا, بیوی کو کب ملے گا جی؟ قرض کے ادا کرنے کے بعد, اور اگر وصیت ہے تو اس کے بعد. ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. اگر بہت سارا مال چھوڑ کر کے گیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں, تب تو شاید قرض کی ادائیگی میں لوگ کوتاہی, لیکن تھوڑا موڑا چھوڑ کے جاتا ہے. تو مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے, وہ صرف ایک گھر چھوڑ کر کے جاتا ہے جس میں اس کے بیوی بچے رہ رہے ہیں, اور اس کے اوپر 1 لاکھ کا قرض بھی, 50,000 کا قرض بھی ہے. تو کوئی سوچتا ہے قرض ادا کرنے کے بارے میں ساتھیوں؟ کہیں کیا چھوڑا ہے, کہاں سے ہم اس کا قرض ادا کریں؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ یہ جائز نہیں. یہ جو گھر ہے اس کو بیچو, تو اس کو نکالو, نیلام کرو اس کو, اور اس کا قرض ادا کرو. تمہارا مال اس وقت تک یہ گھر نہیں بنے گا, تمہارے لیے اس گھر میں رہنا جائز اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر قرض ادا نہ کر دیا جائے. مسند احمد میں, سنن ابن ماجہ میں ایک صحابی سعد الاطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ذرا دیکھیں گے, وہ غور بتا بیان کرتے ہیں کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا اور صرف 300 درہم چھوڑا تھا انہوں نے. کتنا؟ لیکن اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑا تھا, لیکن اور ان کے اوپر قرض بھی تھا. تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, کان کھول کر کے سن لے بھائیوں, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، محتاج ہیں، میرے پاس شاید ان کا یہ مقصد ہو، میرے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ میں ان کی پرورش کر سکوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کا قرض نہ ادا کروں اور یہ جو 300 درہم ہے ان کے بچوں پر خرچ کر دوں۔ اور ہماری اور آپ کی سمجھ بھی یہ کہتی ہے کہ معصوم بچے ہیں بھائی، ہے نا، یہ کہاں جائیں گے، ایک گھر ہے بیچ دیں گے تو کہاں سو دیں گے۔ لیکن آپ نے کیا بیان فرمایا، بھلا بتائیے ہم زیادہ رحیم ہیں ان کے بچوں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان اخاک محبوس بدینہ فاذهب فاقض عنہ، تیرا بھائی اپنے قرض کے عوض ابھی اس کی روح اپنے اصلی مقام پر نہیں پہنچی ہے، اسے روک لیا گیا ہے۔ ان اخاک محبوس بدینہ، تیرا بھائی اپنے قرض کے عوض ابھی اسے روک لیا گیا ہے، یعنی اس کی روح جو جنت میں جانا تھی ابھی نہیں پہنچ رہی ہے، ابھی بھٹک رہی ہے، راستہ اسے نہیں مل رہا ہے، جلدی اس کا قرض ادا کر۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے بتایا اگر تو چاہے تو اپنے بھائی کو اس جیل سے چھڑا لے اور اگر چاہے تو اسے اللہ کے عذاب کے حوالے کر دے۔ ذرا سنیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے گیا اور سارا قرض ادا کر دیا اور پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کے سارے قرض ادا کر دیے ہیں اپنے بھائی کے، البتہ 2 دینار باقی ہے جس کا دعویٰ ایک بوڑھی عورت کر رہی ہے لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے نہیں دیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دیکھیں ساتھیوں، متوفا کے قرض کی یہ اہمیت ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بھی دے دو، وہ سچ کہہ رہی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، یعنی 2 دینار جو تھا وہ بھی دلوا دیا آپ سے۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کی بیوی یا بیوی کا شوہر اگر اس دنیا سے جا رہا ہے اس کے اوپر قرض ہے ساتھیوں، تو اس وقت تک آپ کے لیے وہ مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا قرض آپ ادا نہ کر دیں، تھوڑا چھوڑ کے جائے یا زیادہ چھوڑ کر کے جائے۔ تو دوسرا حق ہے ساتھیوں، یاد رہے گا، پہلا حق کیا ہے؟ کفن، اور تیسرا وصیت کا ہے۔ وصیت کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ مثال کے طور پر وصیت کیا کہ ہاں بھائی میرے مال سے، میری جائیداد سے، میری کتابیں، میرا یہ کام، میرا یہ گھوڑا، میری یہ جو ہے میرا یہ زیور، میری کوئی بھی چیز اس کا نام لیں، فلاں کو دے دینا اور باقی تم لوگ تقسیم کر لینا، یہی چیز وصیت ہے۔ تو اس کو بھی نافذ کرنا پہلے، تقسیم کرنے سے پہلے کیا ہے، یہ بھی نافذ کرنا ضروری ہے۔ وصیت کا موضوع ایک بڑا لمبا ہے کسی اور مجلس میں، لیکن یہاں صرف بھی یہ بتانا ہے۔ لیکن شرط ہے ساتھیوں، 2 شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ وصیت کسی اس شخص کو نہ کرے جس کا مال میں حصہ ہے، یعنی اپنے بیٹے کو وصیت نہیں کرنا، اپنی بیوی کے لیے وصیت نہیں کرنی، اپنے باپ کے لیے وصیت، اپنی ماں کے لیے وصیت نہیں کرنی۔ وصیت اس کے لیے کرنی ہے جو آپ کے مال کا وارث۔ مثال کے طور پر آپ کے 2 بیٹے تھے، ظاہر بات ہمارے یہاں کا نظام کیا ہے ساتھیوں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کماتے ہیں، سب بناتے ہیں اور اسی میں یہی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس نے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھوڑے، تو ہمارے ہاں بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پوتوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ وصیت کسی ایسے آدمی کے لیے نہ کی ہو جس کا اس مال میں حصہ ہے۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ پوتے کے لیے وصیت کر سکتا ہے نا۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ پوتے کا میراث میں تو کوئی حصہ اسلام نے نہیں رکھا ہے،
یہ اسلام کے نہ سمجھنے کی بات ہے. کون کہتا ہے نہیں رکھا ہے؟ آپ کے اوپر میراث کا حکم بات وصیت وصیت کر کے جائیے آپ. تو دوسری پہلی چیز کیا ہے ساتھیوں؟ وصیت کسی وارث کے لیے نہ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہ ہو. وصیت ہو لیکن 1/3 مال سے کم کی ہو. چوتھا حق کیا ہے ساتھیوں؟ چوتھا حق یہ ہے کہ میراث تقسیم کی جائے. ہے کہ نہیں؟ میراث تقسیم کی جائے. وہ کیسے؟ اس لحاظ سے جو شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد پہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. یہ اللہ کے رسول کی رائے نہیں چھوڑا ساتھ، اللہ نے خود بیان کر دیا ہے. تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا، ماں کو اتنا حصہ ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا. آج ہمارے ہاں لوگ ماں باپ کو کوئی حق تصور ہی نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ لوگ انتقال کے بعد ان کے مال کا وارث یہ بتائیے اس کی بیوی بچے بنتے ہیں کہ ماں باپ بنتے ہیں؟ جی بیوی بچے بنتے ہیں. یہ بتائیے بیوی کا حق قرآن میں زیادہ رکھا ہے کہ ماں باپ کا؟ بیوی کو اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا اور ماں باپ کو جی 6واں حصہ ملنے والا ہے. کس کا زیادہ ہے؟ 8واں کی 6واں زیادہ ہے. 8 زیادہ ہے 6 زیادہ ہے بھائی؟ 6 زیادہ ہے. کمال ہے. 8 زیادہ ہے 6 زیادہ ہے جی. آئیے 8 زیادہ ہے اللہ کے بندو. یہ کہیے کہ 8واں حصہ سے 6واں حصہ زیادہ ہے کہ نہیں؟ 8 زیادہ ہے 6 زیادہ ہے؟ 8 زیادہ ہے اللہ کے بندو. یہ کہو کہ 8واں اور 6واں میں 6واں زیادہ ہے 8واں سے، ہے کہ نہیں؟ جی لیکن نمبر میں کون زیادہ ہے؟ 8 زیادہ ہے نا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ماں اور باپ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہ سوچ لیں یہ لوگوں کے پوچھنے سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ نے یہ حق رکھا، وہ ماں باپ کا حق ہے. اگر لوگ کھا رہے ہیں تو ناجائز کھا رہے ہیں، اور ماں باپ کا حق ناجائز کھا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ترکہ تقسیم. اور ترکہ کی تقسیم سے متعلق ساتھیوں میں یہاں پر ایک چیز رکھ دوں آپ کے سامنے کہ دیکھیے ہمارے یہاں جو عام طور پر رواج ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ اسی گھر سے بغیر ورثہ کو اس کا مال دیے ہوئے اس کی طرف سے صدقہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تیجا اور 40واں اور ڈیگ دینا سارا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ یہ بدعت نہیں کرتے وہ ویسے بھی صدقہ دینا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ چیز جائز نہیں ہے. ذرا سوچیں گے یہ چیز کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف انہی کا حق نہیں ہے جو گھر میں رہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ ان کا بھی حق ہو جو گھر سے پتہ نہیں جائز دیا کہ نہیں دیا. سوچ نہیں. یہ صرف بالغوں اور سمجھداروں کا حق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ معصوم اور نابالغ بچوں کا بھی حق ہو، ہے کہ نہیں؟ نابالغ بچوں سے پوچھا آپ نے دینے کے لیے؟ سنیں آپ. اور واضح بات، اگر ماں کے پیٹ میں بھی بچہ ہے تو یہ اس کا بھی حق ہے. آپ نے اسے اجازت دی؟ اجازت لی بغیر کیسے تقسیم کریں؟ کیوں لوگوں کو دیں؟ اس کا بھی حق ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا حق ہے نا. اس کا مرنے والے کا نطفے سے ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں روح پھونکی جا چکی ہے نا، تو اس کا بھی حق ہے. آپ نے اسے اجازت دی. اسی لیے ساتھیوں ایک عالم کے بارے میں یہ دیکھیے دین کی فقہ اور سمجھ ہے. ایک عالم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے کسی عزیز اور قریب اور دوست کے بیماری کے وقت میں گئے. وہ وہاں پر موجود ہی تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا اور شام کا وقت.
چراغ جلا رہا، چراغ کو بجھا دیا، چراغ جل رہا تھا، چراغ کو بجھا دیا، جیب سے پیسے نکالا، کہا جاؤ تیل لے آؤ اور چراغ جلا۔ لوگوں نے کہا کہ نا یہ کیوں ہوا، یہ کیوں؟ کہا جب تک اس کی جسم میں جان باقی تھی یہ اس کا مال تھا جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا تھا اور آپ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب اس کی جان اس کے جسم سے نکل گئی تو اب یہ اس کا مال نہیں رہ گیا، یہ تمام ورثہ کا مال ہے۔ اب پتہ نہیں سارے ورثہ اس پر راضی ہے کہ راضی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ موجود نہ ہوں۔ مثال دوں میں آپ کو، ایک شخص ہے وہ انتقال کرتا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے، اپنی ایک بیٹی کو چھوڑ کر کے، اور اپنے چچا کو چھوڑ کے، اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوتا ہے نا؟ چچا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی ایک دو بیٹیاں۔ ظاہر بات چچا گھر میں تو رہتا نہیں، جو گھر میں رہتا ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ چچا میں اور آپس میں یا بھائی میں اور آپس میں کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، عام طور پر رہتا ہے۔ اب آپ اس میت کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے مال میں جہاں اس کی بیوہ، اس کی بیٹی کا حصہ ہے، وہیں اس کے بھائی کا بھی حصہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں دیتے ہیں لوگ جی، لیکن یہ شریعت متعین کی، ہم نے آپ نے نہیں کیا، کس نے رکھا ہے؟ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ رکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تین چیزوں کے بعد، وصیت کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد اور تجہیز و تکفین کے بعد چوتھا حق جو ہے وہ کیا ہے؟ میراث کی تقسیم کا ہے۔ جب تک میراث تقسیم نہیں ہوتی اس میں سے کسی کو کوئی چیز لینے کا حق حاصل نہیں ہے، نہ صدقہ کرنے کا حق حاصل ہے، نہ کسی کو دینے کا حق حاصل ہے۔ جب تقسیم ہو جائے کچھ بات ہے جیسے اپنے اپنے حصے میں لوگ تصرف کریں۔ دیکھیے ترکے کی تقسیم سے متعلق ایک بات اور کر دوں، کتنا اہم ہے ساتھ، کس قدر اہم ہے۔ اولاً تو یہ کہ ترکہ جو تقسیم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، فریضۃ من اللہ۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فریضہ ہے، اور اللہ کے فریضے کے اوپر عمل کرنا ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی انسان کی رائے پر نہیں چھوڑا، کمیٹی پر نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ خود اس کا فیصلہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک انسان ہے، ماشاءاللہ اس کے بڑے بچے ہو گئے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب کما رہے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، اب اس کا انتقال ہوا تو اس کے زیادہ حقدار کون ہے؟ کیا کہیں گے؟ ماں باپ ہے نا، بوڑھے ان کو دے دیا جائے۔ ایک شخص ہے اس کا انتقال ہوتا ہے، ماں باپ ماشاءاللہ تندرست ہیں، کما رہے ہیں، اور وہ اپنے 4 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ایک بیوہ عورت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ اس کے زیادہ حقدار کون ہیں؟ بچے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آباؤکم و ابناؤکم، تم باپ اور ماں کی محبت میں پڑھ کر کے کسی کا حق انہیں نہ دو، و ابناؤکم، بیٹے بیٹی کی محبت میں پڑھ کر کے کسی کا حق انہیں نہ دو، بلکہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میت کے لیے اس کے باپ ماں زیادہ مفید ہو سکتے ہیں کہ اس کے بیٹے بیٹی مفید ہو سکتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم؟ ہو سکتا ہے بیٹے بیٹیاں نالائق ہوں، اپنے باپ کو کبھی یاد بھی نہ کریں اپنی دعاؤں میں، لیکن ماں باپ
اپنے جوان بچے کا غم لے کر کے اپنی زندگی بھر موجود ہوں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ہے بس صحیح نہیں صحیح؟ تو آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہارے ماں باپ یا تمہارے بیٹے تمہارے لیے نفع بخش ہو؟ نہیں. فریضۃ من اللہ، اللہ کا فریضہ ہے. اللہ نے یہ فرض کیا ہے کہ باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو چھٹا یا تیسرا حصہ ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا. فریضۃ من اللہ، اللہ کا فریضہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے کہ کس کو کتنا حصہ دینا چاہیے. حکیمہ، حکیم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے، اس کو کتنا ملنا چاہیے. تم چاہتے ہو کہ معصوم بیٹوں کو زیادہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ماں باپ کو فائدہ کس میں ہے ساتھیوں؟ اللہ کی بات کے اوپر عمل کرنے. تو پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ ہمیں اور آپ کو ترکہ تقسیم کرنے میں اللہ تعالیٰ کے فریضے کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اسی چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے کس کا کتنا حق بنتا ہے وہ دے دیا ہے. باپ کو کتنا، باپ کتنا مستحق ہے کتنی چیز کا، اللہ نے وہ دے دیا ہے. ماں کتنے مال کی مستحق ہے، وہ دے دیا ہے اللہ نے. اور بیٹا بیٹی اور بیوی کتنے کی مستحق ہے، یہ میرا قول نہیں ہے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے. فلا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ساتھیوں، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، اور ہمارے یہاں کیونکہ شرعی قانون نہیں چلتا اس لیے سارا کام کچھ ہو جائے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اپنی دو بیٹیاں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ایک بھائی چھوڑ کر کے جا رہا، ایک بہن چھوڑ کر کے جا رہا ہے نا. تو کیا کرتا ہے، اپنے مرنے سے پہلے اپنی ساری پراپرٹی کس کو وصیت کر لیتا ہے، اپنی بیٹیوں کو نہیں کرتا ہے. بیٹیوں کو نہیں کرے گا، نہیں، بیٹا تو ہے ہی نہیں نا، کس کو وصیت کرے گا، ایک ہی بیٹی کو کرے گا جو اس کے گھر میں رہتی ہے اور جس سے اپنے کسی عزیز کی شادی کی ہے. یہی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، وصیت کرے جاتا ہی نہیں جاتا ہے. اللہ کے بندے تجھے کیا اختیار، تیرے کام کیا آنے والی ہے یہ چیز، تجھے کیا معلوم کہ تیرا بھائی تیرے لیے مفید ہو یا کہ تیری بیٹی تیرے لیے مفید ہو، یہ کس کو معلوم ہے. وَكَانَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تیری بیٹی جتنے چیز کی مستحق ہے اللہ نے اسے دے دیا ہے. تو اپنی طرف سے کیوں دینا چاہتا ہے؟ تو فلا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. اور ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے عبداللہ بن عباس سے، آپ نے کیا بیان فرمایا، الحق الفرائض باہلها، الحق الفرائض باہلها، فرائض یعنی جو حصہ اللہ نے مال میں متعین کیا ہے، جس کا متعین کیا ہے اس کے حوالے، اس کے بعد جو بچتا ہے وہ قریبی رشتہ داروں کا ہوگا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک ماں چھوڑتا ہے، ایک بیوی چھوڑتا ہے اور ایک بیٹی چھوڑتا ہے نا. ماں کو تہائی مل جائے گا، نہیں ملے گا، نہیں، بیٹی ہے جو تہائی نہیں ملے گا. ماں کو ایک چھٹا حصہ مل جائے گا، ہے نا. بیٹی کو کتنا مل جائے گا نا، بیٹی کو آدھا ملے گا. کتنا ملے گا، یعنی پہلے ماں کو ایک چھٹا حصہ دے دیا جائے گا، بیوی کو 8واں حصہ دے دیا جائے گا، پھر جو مال بچتا ہے اس کا 1/3 کس کو دے دیا جائے گا، آدھا کس کو دے دیا جائے گا جی.
اور اس کے بعد جو بچ رہا ہے وہ کس کا ہوگا؟ بھائی کا ہوگا، جو بھائی چھوڑ کر گیا کس کا ہوگا؟ ہمارے یہاں تصور ہے ہی نہیں، بھائیوں کو بھی ہماری میراث میں حصہ ملتا ہے نا؟ کیا ہے تصور؟ نہیں تصور، دیکھا نہیں آپ، یہ شرعی حکم ہے اور یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے نظام، یہ نظام ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ ایک شخص ہے جس کی صرف 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بھائی ہے اور کوئی نہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بھائی ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کے مال کا 2/3 اس کی بیٹیوں کو مل جائے گا، اس کو 2/3 اس کی بیٹیوں کو مل جائے گا، اور 1/3 جو بچ رہا ہے کس کو ملے گا؟ وہ بھائی کو مل جائے گا۔ ہمارے یہاں تصور ہے کہ نہیں جی؟ تو الحق الفرائض باہلھا، جن کے حصے متعین ہیں وہ حصے ان کے حوالے کرو، اور جو بچ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان کا ہے جو قریبی رشتے، اس کا قریبی رشتہ دار بھائی۔ علی کل حال ساتھیوں، اسی طریقے سے میراث تقسیم کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں اس سے انسان جلدی فرصت لے لیتا ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ساتھ، کیا ہے کسی کا بھروسہ ہے؟ آپ میں سے کوئی ضمانت لیتا ہے کہ صبح کو زندہ اٹھے گا؟ نہیں دے سکتا ہے نا؟ لہذا جو حقوق اپنے اوپر ہوں وہ لوگوں کو ان کے حوالے، اور جانتے ہیں حقوق کا معاملہ خاتم، مالی حقوق کا معاملہ ساتھیوں بڑا اہم ہے قیامت کے لیے۔ اگر ہم نے کسی کا یہ حق کھایا ہے جو شریعت نے رکھا ہے، ہمیں پہلے بھی کہہ دیا کہ ہمارے چاہنے سے وہ مالک نہیں ہوگا، متوفی کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ مالک بن گیا ہے اس کا۔ اب آپ اگر اس کا حق نہیں دیتے ہیں تو قیامت کے دن آپ کی نیکیوں سے لیا جائے گا، اور جتنی زمین آپ اس کی ہڑپ کیے ہیں آپ کے اوپر اس زمین کو لادا جائے گا قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے ساتھیوں اس میں صلہ رحمی بھی ہے، اور خاص طور پر پہلی صورت میں اگر وہ بچے جن کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اگر وہ یتیم بچے ہیں اور چچا جو ہے اس کے حقوق کو کھا لے رہا ہے، سوچیں کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، انہی آیات کے ساتھ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ اسی انگارے پیٹ میں بھی ہوں گے اور انگاروں میں ڈال دیا جائے گا اس سے، تاکہ اندر سے بھی جلتا رہے اور باہر سے بھی جلتا رہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں کیا بھر رہے ہیں؟ آکے انگارے ہو۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یعنی پیٹ میں بھی انگارے ہوں گے اور انگاروں اور آگ میں وہ۔ تو میراث کا تقسیم کر دینا کیا ہے؟ گویا جو جس کا حق ہے اس کو دے دیا جا رہا ہے، صلہ رحمی ہے۔ اور ساتھیوں میراث کے تقسیم کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ میراث کا تقسیم نہ کرنا ساتھیوں ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف ایک گناہ میں آپ کے ایک سزا میں آپ کو بتاتا ہوں اس گناہ کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر جہاں یہ احکام بتا رہا ہے کہ بیوی کا کتنا ہے، شوہر کا کتنا ہے، بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا اور باپ کا کتنا ہے، یہ سارا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، یعنی یہ میراث اس طریقے سے تقسیم نہیں کر رہا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ نے جو حد رکھا ہے اس سے آگے بڑھ جا رہا ہے، تو اس کو کیا ہونے والا ہے ساتھیوں؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، وہ ایک ایسی آگ میں داخل ہوگا جس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس آگ کے ساتھ ساتھ اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ ایک عذاب ہوتا ہے جو انسان کو کنارے دیا تھا، لوگ جانتے نہیں، اور ایک عذاب ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی آدمی اکیلے میں ایک تھپڑ مار لے، آپ کے اوپر وہ اتنا بھاری نہیں پڑے گا کہ تمام لوگوں کے سامنے ایک تھپڑ آپ کو مارے، ہے بس صحیح نہیں صحیح؟ تو
تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے آگ میں ہمیشہ تو رکھے گا، لیکن اکیلے نہیں، کہاں؟ تمام لوگوں کے سامنے رکھے گا۔ ساتھیوں بات بہت ہیں، میں بس اپنی بات ختم کرنے کے لیے اصل چیز جو ہے وہ صرف ایک جو شروع میں ہم نے آیت پڑھی تھی وہ آیت آپ کے سامنے میں بس رکھ کر اس کی مختصر تفسیر کر کے اپنی بات بند کرتا ہوں۔ دیکھیے، اس لیے کہ ماشاءاللہ کھانا تقسیم کرنے والے کھانا تقسیم کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو خوشبو آ رہی ہوگی، تو توجہ کس طرف رہے گی؟ جی ہماری کون سنے گا، ہے نا؟ لیکن جو ہے فائدے کی ساتھیوں سن لیجئے، کام آئے گی، کام آئے گی۔ دیکھیے اللہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کی ہے وہ سورہ نساء کی 7 نمبر آیت ہے۔ کون ہے؟ 7 نمبر، جا کے اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کو جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے جا رہے ہیں مردوں کا بھی حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ان میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ ذرا دیکھیں، والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اس میں مردوں کا بھی حصہ، اور جو کچھ والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ۔ مما قل منه او كثر، چاہے زیادہ چھوڑ رہے ہیں چاہے کم چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھنا قرآن میں یہ تعبیر ہے، خواہ زیادہ چھوڑ رہے ہیں یا کم چھوڑ رہے ہیں۔ نصیبا مفروضا، حصہ متعین ہے، بیان کر دیا گیا ہے، مقدر کر دیا گیا ہے۔ باپ کا کتنا حصہ ہے یہ مقرر کر دیا اللہ نے، بیٹی کا کتنا ہے یہ مقرر کر دیا، بیوی کا کتنا ہے یہ سارا کچھ مقرر کر دیا اللہ۔ ساتھیوں اس آیت سے متعلق مجھے آپ کے سامنے چند باتیں کہنی۔ پہلی چیز یہ کہ یہ دیکھیے یہ آیت نازل کب ہوئی ہے، اور دیکھیں کیا وہ آیت ہمارے ہاں وہ حالات ہیں کہ نہیں آتے۔ یہ آیت نازل اس وقت ہوئی ہے، اصل میں عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں میراث اس کو ملتی تھی جو ہتھیار اٹھا سکتا تھا، میراث اس کو ملتی تھی جو تلوار چلا سکتا، میراث اس کو ملتی تھی جو سواری اور گھوڑے کے اوپر بیٹھ سکتا تھا۔ بس وہ یا عورتیں اور بچے خالی ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والے کو اگر کسی نے قتل کیا ہے، مرنے والے کی اگر کسی نے بے عزتی کی ہے تو اس کا بدلہ کون لے گا؟ جو ہتھیار چلائے گا، ہے کہ نہیں؟ وہی جاہلیت کی سوچ، اور ان کی ساری کمائی کا دار و مدار کس کے اوپر تھا؟ لوٹ مار کے اوپر تھا۔ تو یہ یتیم بچے اور چھوٹے چھوٹے معصوم جو گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ہتھیار نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور یہ عورتیں یہ کہاں سے ہتھیار چلائیں گی؟ لہذا انہیں محروم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے کچھ واقعات پیش آئے، میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہوں، مفسرین نے لکھا ہے۔ ایک ساتھی تھے حضرت ان کا نام شاید ہے ثابت ابن قیس ابن ثابت ہے۔ ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی بیوہ کو چھوڑا، ایک بیٹے کو چھوڑا اور چند بیٹیاں چھوڑی، اور چھوٹے چھوٹے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے 2 چچے آئے اور سارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس بیوہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ قبضہ کر لے رہے ہیں تو یہ جو بیٹیاں ہیں نا آپ ان سے بھی شادی کر لیں تاکہ ان کا انتظام ہو جائے، اپنے بیٹوں سے کر دیں تاکہ اس کا انتظام ہو جائے۔ اس پر بھی وہ لوگ راضی نہیں ہوئے۔ اب وہ بیوہ بیچاری کیا کرتی، اکیلے بیوہ عورت، معصوم چھوٹا سا بچہ ہے نابالغ، اور بچیاں ہیں، کیا کرتی؟ شکایت دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے کہ 1 لاکھ روپے ایسا ہوا ہے، بچیوں کو میں کہاں سے کھلاؤں اور پلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے گئے، اپنی طرف کوئی فیصلہ نہیں کیا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر۔ ذرا آپ اس پر غور کریں۔ پہلی چیز اس میں سوچنے کی ہے کہ میت کے مال میں، متوفی کے مال میں جس طریقے سے مردوں کا حصہ ہے ویسے ہی
عورتوں کا بھی حصہ ہے. جس طریقے سے بالغوں کا حصہ ہے ایسے ہی نابالغوں کا بھی حصہ ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے ہتھیار اٹھانے والوں کا حصہ ہے ایسے ہی اس کا بھی حصہ جو ماں کے پیٹ میں ہے. ابھی بار آیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. یہ تو پہلی چیز. دوسری چیز آپ نے یہ بیان قرآن مجید سے یہ ثابت ہوا کہ آخر یہ میراث کس کو ملے گی. تو اس کا دو سبب بیان کیا ہے. والدانی والاقربون یعنی جس میں ولادت کا تعلق ہے، جیسے ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے اور بیٹی. والاقربون اور جو زیادہ قریب ہے، یہ نہیں کہا جو قریب ہے، جو زیادہ قریب ہے، نسب کے لحاظ سے قریب ہو یا کس کے لحاظ سے قریب ہو؟ شادی کے لحاظ سے ہے نا. شوہر کے زیادہ قریب کون ہے؟ اس کی بیوی ہے. بیوی سے زیادہ قریب کون ہے ساتھیوں؟ اس کا شوہر. دیکھیے ساتھیوں ہمارے یہاں کیسے غلطی ہوتی ہے. ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور رخصتی سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے کہ نہیں. اب سوچئے ہمارے یہاں لڑکی والے ہو سکتا ہے کہ وہ زیور جو شوہر کی طرف سے آیا تھا وہ تو واپس کر دیں اور باقی چیزیں جی کوئی سوچتا ہے کہ ہاں بھائی اس میں مجھ کے شوہر کا حق ہے. حالانکہ اس کا سدا قریب کون ہے ساتھیوں؟ اولاد نہیں ہے، اس کے آدھے مال کا حقدار شوہر ہے. کتنا؟ باپ کو ایک چھٹا حصہ اور ماں کو چھٹا یا تہائی حصہ مل سکتا ہے، لیکن شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا. رخصتی ہوئی ایک نہیں، نکاح ہو گیا، اس کی بیوی بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا سبب بیان کیا ہے؟ ایک ولادت ہے اور دوسرا قربت ہے. یعنی جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کو پہلے حصہ ملے گا، اس کے بعد دوسرے کو ملے گا. لہذا اگر بیٹا ہے تو پوتے کو نہیں، باپ ہے تو دادے کو نہیں ہے کہ نہیں. اور یہیں سے یہ بات بھی ہمارے یہاں کی غلطی ثابت ہو گئی ساتھیوں کہ جو لوگ کسی کو اپنا داماد بنا لیں اس کو دینا چاہیں یا کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیں اس کو دینا چاہیں. ہمارے یہاں چلتا ہی کرتا ہے نا. اس کا کوئی حق نہیں. میراث اس کا کوئی حق کیوں؟ اس لیے کہ نہ ان دونوں میں ولادت کی نسبت ہے اور نہ ہی اقرب کی نسبت پائی جائے. یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ہاں والدوں کے اوپر جو اپنے منہ بولے بیٹے کو دے دیا جا رہا ہے متبنہ. اس کا کوئی میراث میں حق نہیں، الا یہ کہ اگر ہمارا چچے کا لڑکا ہے تو کب ہمارا والد نہیں ہوگا تو ہے کہ نہیں ہے. ہمارا چچا نہیں رہے گا تو ہمارا بھائی نہیں رہے گا تو ہے کہ نہیں. اگر بھائی موجود ہے چچا کو کچھ نہیں ملے گا. اگر بھائی نہیں چچا ہے تو چچا کے بیٹوں کو کچھ نہیں ملے گا. شریعت نے دو چیزیں بتائی ہیں یہاں پر، کیا؟ ولادت اور قربت. یعنی اولا ولادت کا رشتہ ہونا چاہیے، ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو. اور قربت ہو، جو زیادہ قریب ہے اس کو اس کا حق ملنے والا ہے. ساتھیوں یہیں سے یہ معلوم یہ ہوا کہ شریعت میں اس کا اعتبار ہے کہ جو زیادہ قریب ہوگا اس کو ملے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ محتاج اور حاجت مند ہے. شریعت نے حاجت نہیں رکھی. کیا رکھا ہے جی؟ اسی پر غور کریں. ہمارے یہاں کیا کرے بھائی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چلو زمین پہ خرچ کر دو، باپ کیا ہے اپنا کھا کما رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی شادی کا اس کا مسئلہ ہے، اور بھائی کیا ہے وہ تو اپنا کھا کما رہا ہے. یہ اعتبار نہیں. اعتبار کس کا ہے جی؟ ولادت کا اور
قربت کا ہے، وہ اس کے قریب ہے، شریعت اس کا حصہ رکھ رہی ہے تو ملے گا، ہے کہ نہیں؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے ایک بات اور معلوم ہوئی ساتھیوں، جو بنیادی طور پر یا بالکل ولادت کا معاملہ ہے ڈائریکٹ، اور جن کا قرب کا معاملہ ڈائریکٹ ہے، وہ کبھی بھی میراث سے محروم نہیں رہیں گے۔ مثال کے طور پر باپ ہے، اس کو ہر حالت میں ملے گا، ماں ہے اس کو ہر حالت میں ملے گا، شوہر ہے اس کو ہر حالت میں ملے گا، بیوی ہے اس کو ہر حالت میں ملے گا، بیٹا ہے بیٹی اس کو ہر حالت میں ملے گا۔ یہ ایسے رشتے ہیں ساتھیوں 5-6 جن کو میراث میں ہر حال میں حصہ ملنے والا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں ساتھیوں؟ یاد رکھیں، ماں ہے، باپ ہے، شوہر ہے، بیوی ہے اور بیٹا اور بیٹی۔ ان کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ جی چاچا کو کم ملے گا جب بھائی نہیں ہوگا تو، بھائی کی موجودگی میں چاچا کو، باپ کی موجودگی میں بھائی کو، بیٹے کی موجودگی میں بھائی کو، بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو، بیٹے کی موجودگی میں دادا کو۔ تو وہاں یہ نہیں دیکھنا ہے کون زیادہ ضرورت مند ہے، یہ نہیں کون زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کوئی انسان نہیں دے رہا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اگر انسان کے ایک شخص ہے، اس کے 2 رشتہ دار ہیں، ایک برابر کے درجے میں، جیسے 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بیٹے ہیں یا 2 بھائی ہیں، تو ان میں ان دونوں کو برابر کا حصہ ملے گا، کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ جب رشتے میں برابر ہیں تو حصے برابر ملیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کا ایک بیٹا کیا ہے، کمزور ہے، اور ایک بیٹا کھاتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ کھاتے کماتے کیا کرو گے تم؟ لے کر کے اس کو دے دو، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے جی؟ یہ اعتبار نہیں ہے۔ دونوں آپ کے بیٹے ہیں نا، دونوں برابر کے حقدار ہیں۔ ایک بیٹا آپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، دوسرے کہتے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ آخر بیٹا ہونے کے لحاظ سے آپ دونوں برابر ہیں کہ نہیں برابر ہیں؟ لہذا دونوں کو برابر کا حصہ ملے گا، کسی کا حق کم نہیں کیا جائے گا، مارا نہیں جائے گا۔ ساتھ آ رہی نا؟ اس لیے قرآن نے اقرب کہا ہے، اقربون، جو زیادہ قریب ہے۔ یہ نہیں کہا کس نے آپ کی زیادہ خدمت کی ہے، یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ مالدار ہے کون زیادہ کمزور ہے، کیا کہا؟ جو دونوں زیادہ قریب ہیں۔ تو جو زیادہ قریب ہوں گے میت کے، برابر ان کا رشتہ ہوگا، ان کا حصہ بھی برابر۔ ایک انسان کی 2 بیویاں ہوں، ایک بیوی بڑی خدمت کرتی ہے اور ایک نہیں خدمت کرتی ہے نا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ لوگ ایک کو زیادہ دیتے ہیں اور ایک کو نہیں۔ اگر بچے ہیں تو 8ویں حصے میں دونوں برابر بانٹیں گے۔ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں کہ 2 بیویاں ہیں، لہذا پوری جائیداد 2 حصوں میں تقسیم ہونی چاہیے، چاہے ایک کے زیادہ بچے ہوں ایک کے کم بچے ہوں، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ بیویوں کا 8واں حصہ ہے، دونوں آدھا برابر بانٹیں گے، چاہے کوئی جوان ہے چاہے کوئی بوڑھی ہے، چاہے کسی سے آپ کو محبت ہے یا آپ سے محبت، اس کا اعتبار نہیں، اقرب کا اعتبار ہے۔ تیسری چیز ساتھیوں، متوفی کی ملکیت میں جو چیز ہے وہ میراث اور ترکہ میں داخل ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، وہ گھوڑا اور ہتھیار کیوں نہیں، اس میں اس کا بھی حصہ ہے جو ماں کے پیٹ میں، اگر کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا۔ دیکھیں ہمارے یہاں کیسے غلطی ہوتی ہے میراث میں۔ مثال کے طور پر ایک حافظ جی ہیں اور ایک بھائی کیا ہے، کھیتی کام کرنے والا ہے نا، تو ان کے پاس دیکھیں کتابیں وغیرہ بہت تھی، تو کیا کریں گے جی، ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ مما قل منه او كثر، تھوڑا چھوڑ رہا ہے یا زیادہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بلکہ اگر ایک کتاب ہے ساتھیوں، اس میں 100 ورق ہیں، تو
تو ہر ورق میں ہر بھائی شریک ہے اور بیٹی شریک ہے. تو قلّ منہ او کثر، خاص زیادہ ہے یا کی کم ہے، ہر ایک میں ہے. حتیٰ کہ ساتھیوں ذرا غور کریں، آپ اس نقطے پر غور کریں. اگر کسی آدمی کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے، جو کپڑا پہنا ہے، وہ بھی میراث کا حصہ ہے، وہ بھی میراث کا حصہ ہے. اس کو کوئی الگ بھائی استعمال کرنا شروع کر دے، یہ جائز نہیں. عورت ہے، اس کے ہاتھ میں جو چوڑی پہنے ہوئے ہے، وہ جو کان میں چھوٹی سی کیا پہنتے ہیں، اس کو فلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ پہنے ہوئے ہیں، وہ بھی میراث کا حصہ ہے، اس میں جمع ہونا چاہیے. کسی کو الگ سے لے کر کے استعمال کرنے کا اختیار. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مما قل منہ او کثر، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ. چوتھی بات ساتھیوں، حصوں کی تقسیم جو ہے، یہ چیز کیا ہے؟ یہ اللہ حکیم اور علیم کی طرف سے ہے. اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ نصیباً مفروضہ، مقرر کردہ حصہ ہے. ماں کا کتنا ہے، باپ کا کتنا ہے، کتنا مقرر کیا ہے؟ آپ کے اوپر نہیں چھوڑے کہ آپ کو چاہے تقسیم کریں. ہمارے یہاں بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں ساتھیوں ہوا کرتی. بیٹے کو کچھ اور دے دیا اور بیٹی کو کچھ اور دے دیا. ایک گھر ہے، دو بیویاں ہیں، میت کے بعد کیا ہے، دونوں گھر کو بیچ سے تقسیم کر دیا. آدھے میں وہ رہے گی اور آدھے میں ہو سکتا ہے ایک کے بچے زیادہ ہو، ایک کے بچے کم. ہوتا ہی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے. تو آدھے آدھے کے بعد نہیں، 8واں حصہ جو بنے گا اس میں دونوں آدھے آدھے کے شریک ہیں، اور باقی میں پوری ملکیت میں آدھے آدھے کے شریک نہیں ہے وہ. تو نصیباً مفروضہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حصہ مقرر کر دیا، ہر ایک کو کتنا حصہ ملنے والا ہے. تو ساتھیوں، بات میراث کی لمبی ہے، لیکن چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے وہ رکھی ہیں جو عام انسان کو اس پر توجہ دینی چاہیے. باقی ہر ایک کا حصہ کتنا ملے گا، اور کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی وارث جو ہے محروم کیا جا سکتا ہے جن کا حصہ اللہ تعالیٰ رکھا ہے؟ یعنی اگر بیٹا ہے، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ بیٹے کو باپ کا حصہ نہیں ملے گا؟ ایسے چند باتیں ہیں. اور ماں کو کتنا ملنا چاہیے، باپ کو کتنا، بیٹے بیٹی کتنا، اگر بیٹے بیٹی نہیں ہے، بھائی ہیں باپ نہیں ہے تو اس کا کتنا. یہ اختصار کے ساتھ جو قرآن مجید کی آیت 11، 12، 13 کے اندر بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو میں انشاءاللہ اگلے مجلس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے بیان کیے ہوئے احکام کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ دوسروں کے حقوق سے میراث کی شکل میں ہے، کسی شکل میں ہے، وہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت سے پہلے اسے چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.